ہی فضا میں تحلیل ہو جائے اور فنا ہو جائے، اور نہ ہی ان آوازوں کی طرح ہے جو آڈیو اور ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کاروں کی تفریح کا سامان بن جائے، بلکہ ان کی آواز تو ایسی ہے جو سینوں میں اپنا آشیانہ بنا لیتی ہے، دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساس کو بیدار اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، جن کے خطاب میں تفسیر کا نور، حدیث نبوی کی ضیاء پاشی، فقہ کی چاشنی، اخلاقی قدریں، معاشرتی اصلاح کا عنصر، پاکیزہ دستور حیات اور روح کی آسودگی کا سامان ہے، جس سے مجھے مراد سید المدارس کے ناظم اور وہاں کے شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد بلگرامی نقشبندی دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت مولانا بڑے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم، جو میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نہ ساز نہ جام و صبح سے ہوتا ہے، نہ ساز نہ جام و صبح سے ہوتا ہے، جمال بزم درخشاں تیری گفتگو سے ہوتا ہے، اذان صبح بشر کو ہے سور بیداری، طلوع مہر بھی ظرف وضو سے ہوتا ہے۔ مائک پر حضرت مولانا محمد انیس آزاد صاحب قاسمی بلگرامی نقشبندی دامت برکاتہم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قابل صدر احترام صدر اجلاس حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی بابرکت پرتقدس محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں قرآن اور حدیث کے حوالوں سے دین کی نہایت معتبر اور مستند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع کے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ آمین آمین۔ مغفرت کا بھکاری میں بھی ہوں اور مغفرت کے طلبگار آپ بھی، اللہ ہم سب کو مغفرت کی بھیک عطا کر دے۔ آمین۔ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کو جو سب سے بڑی سعادت ملی ہے وہ اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایک ایسی لازوال بے مثال کتاب جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے، پوری دنیا میں امت مسلمہ کو حاملین قرآن کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام لوگ یہی یقین رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے یہ حاملین قرآن ہیں، ان کے گھروں میں قرآن رہتا ہے، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم بھائی کسی صاحب ایمان مسلمان سے یہ پوچھے کہ آپ کے ہاں سب سے معتبر، سب سے مستند، اسلام کو سب سے زیادہ سمجھانے والی کتاب کون سی ہے، تو آپ کا جواب اس کے سوا کیا ہوگا؟ قرآن۔ یہ مذہب اسلام کی سب سے معتبر، سب سے مستند، سب سے زیادہ محفوظ کتاب ہے، اور اسلام کا تعارف کرانے والی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ لیکن اگر اگلے مرحلے میں وہی غیر مسلم بھائی آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے ہاں جو سب سے معتبر اور سب سے مستند کتاب ہے اسلام کے تعارف کے لیے، تو آپ نے بھی اپنا مذہب اسلام اسی کتاب سے سمجھا ہوگا، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جواب تو ایک صاحب کی زبانی جو میں نے محسوس کیا بھی وہ یہی کہ قرآن۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ نے مجموعی طور پر جو اسلام سمجھا ہے وہ قرآن کے واسطے سے نہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی عطا کر دے، آمین، اور قرآن کا وہ شعور عطا کر دے کہ ہم قرآن کے حاملین اگر کہلاتے ہیں تو قرآن کا فہم، اس کا شعور اور اس کی سمجھ بھی ہمارے پاس موجود ہو۔ ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کا ایک ملفوظ آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت لاہوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اسٹیشن پر موجود ہوں، پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں، اور میری وہ ٹرین آ جائے جس سے مجھے سفر کرنا ہے، میں اس ٹرین پہ چڑھنے لگوں اور کوئی شخص مجھ سے ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے پورے قرآن کا خلاصہ معلوم کرے، تو میں اس ہمہ ہمی کے عالم میں پورے قرآن کا خلاصہ اس کو بتا دوں گا۔ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کے منتسبین نے، آپ کے متوسلین نے اور آپ کے شاگردوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت اس ہمہ ہمی کے عالم میں اس مختصر سے وقت میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ کن لفظوں میں بیان کریں گے ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ان مختصر لفظوں میں عرض کر دوں گا: اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، رسول کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو محفوظ ہونا ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کبھی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ چونکہ آپ حاملین قرآن ہیں لہٰذا آپ ہمیں کم از کم اس قرآن کا پورا خلاصہ تو بتا دیں۔ آپ کو اس پوزیشن میں ہمہ وقت رہنا ہے کہ آپ پورے قرآن کا خلاصہ حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کی زبان میں عرض کرنے کے قابل ہوں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی دعوت دینی ہے، آپ کو قرآن کے خلاصے کی تبلیغ کرنی ہے، اور آج کی اس بابرکت محفل سے یہ سبق یاد کر کے اٹھنا ہے، اس ارادے کے ساتھ میں اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کا یہ خلاصہ امت کے ایک ایک فرد تک پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے روز میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت عالیہ میں وہ رسول علیہ السلام جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی اور جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک شکوہ کریں گے، اس کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔
جس رسول کی شفاعت کے نتیجے میں امت کو جنت ملے گی، اگر وہی رسول امت کے خلاف اللہ کی عدالت عالیہ میں یہ کیس دائر کر دیں تو کون ہوگا جو آپ کے کیس کو لڑنے کے لیے اور آپ کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی لفظ بھی کہہ سکے؟ ابھی موقع ہے اپنے آپ کو رسول کے دامن سے وابستہ کرنے کا۔ اللہ نے کچھ سانسیں دی ہیں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنے کے لیے۔ آئیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اللہ نے جو یہ عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کا فہم اور اس کا شعور اور اس کی سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ پوری زندگی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کے تعلق سے میں چند باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مضمون نہایت وسیع ہے اور وقت بے پناہ قلیل ہے۔ قلت وقت کے ساتھ، اس پورے احساس کے ساتھ جو مجھے وقت دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم کا وہ پیغام جو مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے، قرآن حکیم کے وہ مضامین جو اہل ایمان سے متعلق ہیں، اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ قرآن حکیم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد شخصیات کو، متعدد قوموں کو، متعدد طبقوں کو مخاطب کیا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی خطاب کیا ہے، لیکن ان کا نام لے کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کے نام کے ساتھ قرآن میں خطاب الہی موجود ہے۔ یا آدم کہہ کے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو خطاب کیا اور ان کو ہدایت دی۔ نوح علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کی جانب سے یا نوح کا تذکرہ قرآن میں مذکور ہے، اللہ نے انہیں خطاب کیا ہے ان کا نام لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ وہ عظیم ترین شخصیات ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں مخاطب بنایا ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا نام لے کر انہیں یاد کیا ہے، اور ان کو جو احکامات دیے ہیں ان کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے کچھ قوموں کو، مخصوص طبقے کے حاملین کو بھی قرآن میں مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب کہہ کر اہل کتاب کو قرآن میں خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین کفروا کہہ کر کافروں کو خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الکافرون کہہ کر کی بھی کافروں کو مخاطب بنایا گیا۔ یا اہل کتاب کا بھی عنوان قرآن میں ملتا ہے، اس عنوان سے بھی اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، انہیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس قرآن میں ان لوگوں کو اللہ خطاب نہ کرتا جن کے لیے اللہ نے اس کتاب کو ہدایت نامہ اور نصیحت نامہ بنا کے نازل کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کیا، جن کو ہم اور آپ اہل ایمان کے عنوان سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ہمارے اللہ نے قرآن حکیم میں اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا اور پکارا ہے۔ یا اہل کتاب کا جہاں عنوان موجود ہے وہاں اہل کتاب مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا کہہ کر جہاں اللہ نے خطاب کیا ہے وہاں کفار مخاطب ہیں۔ لیکن جہاں کہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان موجود ہے وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ مخاطب ہیں۔ جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے وہاں کوئی اور قوم نہیں بلکہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وسطیٰ اس کی مخاطب ہے۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا کر دے۔ آمین۔ آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ قرآن حکیم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں تو مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ کسی بھی صورت کے مکی یا مدنی ہونے کا معیار یہ ہے
کہ جو صورتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جو 86 مکی صورتیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک صورت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا موجود نہیں ہے۔ 86 مکی صورتیں ہیں، بڑی تعداد ہے مکی صورتوں کی، لیکن کسی بھی مکی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب نہیں کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے اوپر جو کلام کیا ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کیوں نہیں ہے، اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں، لیکن جو 28 مدنی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 90 مقامات پر ہم کو اور آپ کو، تمام اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا اور پکارا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ تو سوچو کہ کس نے بلایا ہے، اس پر تو غور کرو کہ کس نے ندا دے دی ہے۔ کوئی کسی کو یوں ہی نہیں بلایا کرتا، کوئی کسی کو یوں ہی ندا نہیں دیتا، کوئی کسی کو یوں ہی پکار نہیں لگاتا۔ اگر کوئی کسی کو ندا دے رہا ہے، اگر کوئی کسی کو پکار لگا رہا ہے تو پکار لگانے والے کی عظمت کے عنوان سے اس پکار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس ندا لگانے والے اور اس ندا دینے والے کی کبریائی کے عنوان سے اس ندا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مدنی صورتوں میں 90 مرتبہ اگر اللہ نے اہل ایمان کو بلایا اور پکارا ہے تو جہاں یہ سعادت ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، جہاں یہ کرامت ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں آواز دی ہے، سعادت اور کرامت کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا بڑھنا بھی شامل ہے۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک فرمان عالی شان موجود ہے۔ قرآن کی حامل امت مسلمہ عبداللہ ابن عباس کا وہ فرمان عالی شان کان کے ان پردوں سے ہی نہیں بلکہ دل کو، سینے کو کھول کر دل کے کانوں سے اس کو سننا ہے انشاءاللہ، اور اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ بھی کرنا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں، آپ اپنے مقام کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا حیثیت بخشی ہے، اللہ نے آپ کو کتنا بلند و بالا مقام عطا کیا ہے۔ آپ اس رسول کی امت ہیں جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براقے تیز رہو، سائیں جبریل امین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں تو دھول اڑتی ہے، ہماری اور آپ کی گاڑیاں دوڑتی ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی سواری جا رہی تھی رب کعبہ کی قسم ستارے روشنی بکھیر رہے تھے۔ آپ اپنی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے آپ کو کس عظیم رسول کی امت میں داخل اور شامل کیا ہے۔ آپ کو شافی محشر اور ساقی کوثر کی امت میں داخل اور شامل ہیں جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا تیری خاموشی بھی اذان۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تیری خاموشی بھی اذان۔ دنیا کے تمام مقررین اور دنیا کے تمام واعظین پوری زندگی خطاب کرتے رہیں، تمام مقررین پوری زندگی تقریریں کرتے رہیں، تمام واعظین پوری زندگی واعظ کہتے رہیں۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے تمام واعظوں پر اور دنیا کے تمام مقرروں پر میرے مصطفیٰ کی ایک خاموشی بھاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ایک خاموشی سے جو پیغام ملا ہے وہ دنیا کے تمام واعظوں کے وعظوں سے نہیں مل سکتا۔ تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ سبحان اللہ۔ خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ
جس عظیم رسول کی امت ہے، میں نے عرض کیا امت مصطفیٰ ہونا جہاں باعث سعادت ہے وہیں ذمہ داریوں کا اضافہ بھی ہے۔ جہاں سعادت میں اضافہ ہوگا وہیں ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، قرآن کو سمجھیں بھی اور قرآن کو سمجھائیں بھی۔ لیکن آغاز کہاں سے ہو؟ قرآن فہمی کا آغاز آپ کہاں سے کریں گے؟ قرآن کے فہم اور قرآن کے شعور کو حاصل کرنے کے لیے آپ ابتدا کہاں سے کریں گے؟ علماء کا کورس الگ ہوتا ہے، فقہا کا کورس الگ ہوتا ہے۔ عامت المسلمین اپنے قرآن کے سمجھنے اور فہم قرآن کو حاصل کرنے کا آغاز کہاں سے کریں؟ عام امت مسلمہ کے لیے قرآن فہمی کا نصاب کیا ہے؟ آج میں مختصر سے وقت میں آپ کو قرآن فہمی کا نصاب دینا چاہتا ہوں۔ عام امت مسلمہ اپنے قرآن کے سمجھنے کا آغاز کہاں سے کرے؟ کیا ہے اس کی ترتیب؟ تفسیر در منصور میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو فرمان عالی شان موجود ہے اس کو پوری توجہ سے سنیے تاکہ عامت المسلمین کے لیے قرآن فہمی کا نصاب معلوم ہو جائے، قرآن فہمی کا نظام معلوم ہو جائے اور ساتھ ساتھ قرآن فہمی کی ترتیب معلوم ہو جائے۔ کہاں سے شروعات کریں گے آپ؟ آغاز آپ کہاں سے کریں گے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی بات کو سننے کے لیے تیار اور مستعد ہو جائیں۔ ان کے اللہ نے ان کو کوئی ضروری بات بتانی ہے تبھی تو ان کو آواز لگائی ہے۔ ان کا اللہ ان کے فائدے کی، ان کی ضرورت کی کوئی اہم بات بتانا چاہتا ہے جبھی تو اللہ نے ان کو بلایا اور پکارا ہے، جبھی اللہ نے ان کو آواز دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ترجمہ آپ کے علم ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ پکار ہے ہمارے اللہ کی، یہ ندا ہے ہمارے اللہ کی، اور اس میں مخاطب کفار نہیں ہیں، اس کے مخاطب یہود اور نصارہ نہیں ہیں، اس کے مخاطب وہ اہل کتاب نہیں ہیں، اس کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے۔ آئیے میرے ایمان والے بھائیوں، تہیہ کریں، ارادے کریں، اب قرآن میں پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے گا ہم اس خطاب کو اپنے لیے سمجھیں گے اور یقین کریں گے ہمارے اللہ نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں آواز دی ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں ندا دی ہے، وہ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں آواز لگا کر اور ہمیں ندا دے کر ہمارے فائدے کے لیے اور ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے کوئی ضروری اور اہم بات کہنا چاہتا ہے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پورا قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ نصیحت کا طلبگار میں بھی ہوں اور نصیحت کے متلاشی آپ بھی ہیں۔ آئیے ہم سب مل جل کر یہ ارادے کریں کہ یہ نصیحت انشاءاللہ ہم اسی کتاب سے حاصل کریں گے جس کا نام ہے نصیحت نامہ، جس کا نام ہے ہدایت نامہ۔ یہ ہدی للناس بھی ہے، یہ ہدی للمتقین بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نام ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن سے بہتر راستہ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی، اس قرآن سے مضبوط راستہ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی، تو پھر کیوں نہ ہم اسی قرآن سے وہ نصیحت حاصل کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ 86 مکی صورتوں میں کسی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا۔ ہاں، مدنی جو 28 صورتیں ہیں ان تمام کی تمام 28 صورتوں میں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، بلکہ 28 صورتوں میں سے جو مدنی ہیں ان 28 مدنی صورتوں میں سے صرف اور صرف 20 صورتیں ایسی ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ سبق کتنا مختصر ہو گیا، پوری زندگی جس کا کھاتے رہے،
پوری زندگی جس کا عطا کیا ہوا پیتے رہے، پوری زندگی جس کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے رہے، پوری زندگی جس کی بنائی ہوئی دھرتی پہ اپنے آشیانے تعمیر کرتے رہے، اسی کو بھول گئے، اسی کو فراموش کر دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی اور پر نہیں بلکہ اپنے اوپر۔ جو اپنے محسن کو فراموش کر دے، جو اپنے خالق اور اپنے مالک کو بھولا بیٹھے، اس کے لیے قرآن میں کیا ہدایت موجود ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہے ان کے اوپر اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ عذاب قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، فَأَنْسَاهُمْ مَنْفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کی ذات سے، اپنی ذات سے ان کو غافل کر دیا۔ اللہ کو بھلانے والوں کو خود اپنی ذات کا نفع اور نقصان یاد نہ رہا، وہ اس سمت چل پڑے جہاں تباہیاں ہی تباہیاں ہیں، وہ اس جانب چل پڑے جہاں بربادیاں ہی بربادیاں ہیں۔ صحیح منزل کی طرف وہی لوگ چل سکتے ہیں جو اپنے اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اپنے اللہ کی یاد اپنے دلوں میں بسانے والے ہیں، بس وہی لوگ کامیابی اور کامرانی کی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے دنیا کی تمام انسانوں کو فہم اور شعور کے لحاظ سے دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک اولو الالباب ہیں عقل مند، اور دوسرا طبقہ ہے پاگل انسانوں کا، دوسرا طبقہ ہے دیوانوں کا، دوسرا طبقہ ہے مجنو انسانوں کا۔ یہ پاگل اور مجنو اور دیوانے کون ہیں اور عقل مند کون ہیں، اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو انسانوں کا خالق ہے، اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو اس دماغ کو بنانے والا ہے، اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو انسان کو شعور اور فہم عطا کرنے والا ہے۔ اس کا فیصلہ میں قرآن کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بہت واضح فیصلہ ہے ہمارے اللہ کا، یقیناً اس میں شک اور شبہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ زمین اللہ نے بنائی، اس کے ہر ذرے میں اس کے وجود کے دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ زمین کے بنانے والے کو آنکھوں سے بے شک دیکھا نہیں جا سکتا، آسمان کے بنانے والے کو ہاتھوں سے یقیناً چھوا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ جسم سے اور مادے سے ما وراء الورا ہے، لیکن اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق میں اپنے وجود کے اتنے دلائل اور شواہد جمع کر دیے ہیں، اتنے عجائبات موجود ہیں کہ کسی بھی ایک ذرے کو دیکھ کر آپ اس کے بنانے والے کا پتہ پا سکتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے بنانے میں اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کسی پاگل خانے میں اگر کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو، آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی پاگل اپنے بارے میں پاگل ہونے کا تصور تک نہیں کرتا، بلکہ وہ پاگل ان لوگوں کو پاگل ٹھہراتا ہے جنہوں نے اس کے علاج کے لیے اس کو وہاں داخل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پاگل ہو گئے ہیں ہمارے گھر والے جنہوں نے ہمیں علاج کے لیے یہاں داخل کر دیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ فیصلہ انسان نہیں کر سکتا کہ کون عقل مند ہے، یہ فیصلہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے کہ کون پاگل ہے۔ عقل مندوں اور پاگلوں کے درمیان خط امتیاز وہی اللہ کھینچے گا جس نے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے نور عطا کیا ہے، کانوں کے پردوں میں قوت سماعت رکھی ہے، ناک میں قوت شامہ رکھی ہے، جس نے زبان میں قوت ذائقہ رکھی ہے، جس نے پورے بدن میں احساس کی قوت سے نوازا ہے، جس نے انسان کے دل اور دماغ میں شعور رکھا ہے، اس کا فیصلہ ہی معتبر ہوگا۔ کون عقل مند ہیں اور کون پاگل، کون اہل عقل ہیں اور کون دیوانے اور مجنو، فیصلہ سنیے قرآن کا۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فرمان عالی شان ان الفاظ میں مذکور ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگ وہ ہیں
جو ہر حال میں اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ عقل مندی کی نشانی ہے کہ آدمی کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ عقل مندی کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد باقی رہے۔ کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد، بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد، لیٹے ہیں تو اللہ کی یاد، اپنے اللہ کی یاد کرتے کرتے اپنے اللہ کا نام لیتے لیتے سو گئے، اور جب اٹھے ہیں اور بیدار ہوئے ہیں تو اسی کی حمد زبان پہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک انسان کے عقل مند ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل مندوں میں شامل کر دے۔ آمین۔ تو پھر اپنے نظام میں، اپنے معمولات میں، اپنی شب و روز کی زندگی میں، اپنے 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد رکھیں، عقل مندوں میں شمار ہو جائے گا۔ زندگی کا وہ حصہ جو خدا فراموشی کے ساتھ میں گزرے وہ پاگل پن کا حصہ ہے، اور زندگی کا وہ حصہ جو اللہ کی یاد کے ساتھ میں گزر جائے، رب کعبہ کی قسم، وہ عقل مندی کا حصہ ہے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، جی ہر حال میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پاگلوں نے دلوں کا اطمینان کوٹھیوں میں تلاش کیا، دیوانوں نے دلوں کا اطمینان محلوں میں تلاش کیا، بے وقوفوں نے دلوں کا اطمینان کرنسی میں اور نوٹوں میں تلاش کیا۔ خالق کائنات نے بتا دیا، پاگلوں، دیوانوں، مجنوں لوگوں، تمہارے دلوں کا اطمینان تو ہماری یاد میں پوشیدہ ہے۔ تم ہمیں جتنا یاد رکھو گے اسی قدر تمہارے قلوب کو اطمینان ملتا رہے گا۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، جب آپ زبان سے ذکر کریں گے فائدے سے وہ بھی خالی نہیں، ثواب ملے گا، لیکن دل کے اطمینان کا کوئی وعدہ نہیں۔ زبان سے ذکر کیا ہے تو فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا، دل کا اطمینان اسی وقت ملے گا جب آپ اپنے اللہ کا ذکر دل سے کریں گے۔ اطمینان دل کا چاہیے، زبان کا۔ اگر دل کا اطمینان چاہیے تو پھر اپنے اللہ کو دل سے یاد کریں۔ زبان تو اظہار کا ذریعہ ہے، اصل میں دل، انسان کا قلب یہ مرکز ذکر ہے۔ اللہ کو دل سے یاد کریں گے تو دل کو اطمینان ملے گا۔ شیخ سعدی سچ کہہ گئے، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاؤ خر یعنی دنیا کے خیالات بسے ہیں، ایسی تسبیح میں اثر کہاں سے پیدا ہوگا؟ ثواب کا انکار نہیں کیا ہے شیخ سعدی نے۔ ادھر سبحان اللہ زبان سے کہا، جنت میں درخت ضرور لگے گا، لیکن اطمینان قلب کی تاثیر کب حاصل ہوگی؟ جب اس دل سے اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ عقل مند ہونے کی بنیادی چیز ہے۔ عقل مند انسان اپنے اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے، اور عقل مندوں کا جو دوسرا تعارف موجود ہے قرآن میں وہ یہ ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن اور ایک عقل مند انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی کائنات پر گہری نگاہ دوڑائے، اپنے خالق اور اپنے مالک کی بنائی ہوئی زمین پر، اپنے خالق اور اپنے مالک کے بنائے ہوئے اس نظام کائنات پر پوری طرح غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے۔ یہ پودے کیسے اگتے ہیں، ان کا سسٹم کیا ہے؟ درخت زمین سے باہر کیسے نکلتے ہیں، ان کا نظام کیا ہے؟ ہمارے دسترخوان پر غذائیں موجود ہیں، روٹی بھی ہے اور سبزی بھی ہے اور گوشت بھی ہے اور یہ دودھ بھی ہے، اس پر غور کریں یہ آتا کہاں سے ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ یہ قرآن کی ہدایات ہیں۔ اولین وحی جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوئی اولین وحی۔
جس کے نزول سے آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز ہوئے تھے. ذرا اس اولین وحی کا مطالعہ کر لینا. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اولین وحی کو پڑھ لینا. ارشاد الہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پہلی آیت میں کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کر کے ہمارے اللہ نے بتا دیا کہ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق اکیلا اللہ ہے. تم اس پوری کائنات کے نظام پہ جب کبھی غور کرو گے تو ہر ذرے میں اتنے عجائبات نظر آئیں گے کہ ہر ذرے کا ہر عجوبہ دیکھ کر آپ کی زبان ہی نہیں, آپ کا وجدان, آپ کا شعور, آپ کے احساسات, آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ آپ کی زبان نہیں, آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا جب کبھی آپ اپنے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت بڑی ذمہ داری دی ہے ہمیں اور آپ کو اللہ نے, اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی وہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جو معرفت اسلام میں مطلوب ہے. تبھی اللہ نے قرآن کے توسط سے ہم تک اور آپ تک ایک پیغام پہنچایا. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کے اولین مخاطبین کفار مکہ, مشرکین مکہ ہیں جن کو قرآن کی کتاب الہی ہونے کے بارے میں شک تھا, جو نہیں مانتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں مذکور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت نماز میں فرما رہے تھے. میں بیت اللہ کے پردے میں چھپ کر تلاوت مصطفی کو سننے لگا. آپ غور فرمائیں, ذرا وہ منظرنامہ اپنے دل اور دماغ پر لائیں کہ صحن کعبہ ہے حرم محترم کا. نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آواز مصطفیٰ اور قرآن کی تلاوت, کیا منظرنامہ ہوگا. حقیقت جس پہ ہمیں اور آپ کو پورا یقین رکھنا ہے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین انداز میں قرآن کی کوئی تلاوت نہ کر سکا ہے, نہ کر سکے گا. جبریل امین کے بس کی بھی بات نہیں تھی کہ اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے جس انداز میں میرے مصطفیٰ نے قرآن کی تلاوت کی ہے. کتنی جاذب قلب و نظر ہوگی میرے مصطفیٰ کی تلاوت, قلوب کو اپنی جانب کتنا کھینچنے والی ہوگی میرے مصطفیٰ کی تلاوت, کسی اور سے نہیں. عمر ابن خطاب سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے غلاف میں چھپ گیا اور تلاوت مصطفی کو سننے لگا. پوری توجہ سے میں نبی کی اس تلاوت کو سن رہا تھا. آپ نماز میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. اس سورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں, اللہ اکبر. اس سورت کو سنتے سنتے اچانک عمر ابن خطاب کے دل میں ایک شائبہ پیدا ہوا کہ یہ تو شاعر کا کلام ہے, عجیب کلام ہے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. آپ پڑھیے سورت جیسے کہ آبشار ڈھل رہے ہوں, آبشار, مضامین کی فراوانی اور ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنے معنی لیے ہوئے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. یہی پورے قرآن کی خاصیت اور خصوصیت ہے. تو عمر کہتے ہیں, عمر ابن خطاب ان کے ایمان لانے سے بہت پہلے کا واقعہ, خود اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ شاعری ہے, اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے. یہ شاعری کی ترقی یافتہ شکل ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. ہم نے ان کے بچپن کو دیکھا ہے اور ہم نے ان کی جوانی کو دیکھا ہے. یہ رسول تو ہو نہیں سکتے, یہ عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر ہی تو ہیں. یہ عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے ہی تو ہیں, اور کیا ہیں. شاعری کی ترقی یافتہ شکل ان کو مل گئی ہے. بڑا اچھا کلام پڑھ رہے ہیں, یہ شاعری ہے. عمر ابن خطاب کا بیان ہے کہ میرے دل کے نیا خانوں میں یہ احساس بیدار ہی ہوا تھا کہ مصطفیٰ کی زبان پر سورۃ الحاقہ کی یہ آیت آ گئی, وما هو بقول شاعر. کہیے اللہ اکبر.
وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم ہی بہت کم ایمان لاتے ہو۔ احساس نمودار ہوا عمر ابن خطاب کے دل کے نیاں خانوں میں، اور جواب دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ عمر ابن خطاب کا بیان ہے، میرے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جو سوچا، میرے دل میں جو اشکال پیدا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب کا بیان ہے کہ پھر میرے دل میں یہ احساس نمودار ہوا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تو کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ کاہن تو آپ جانتے ہی ہوں گے کن لوگوں کو کہا جاتا ہے کاہن، جو شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں، غلاظتیں کھاتے ہیں اور شیطانوں سے کچھ غیب کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام غیب کے جو حقائق منکشف کر رہے تھے، عمر ابن خطاب کے دل میں یہی بات آئی، یہ کاہن معلوم ہوتے ہیں، یہ کاہن کا کلام ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اگلے مرحلے میں اس کے بعد کی منزل من اللہ آیت تلاوت فرمائی، وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم ہی ایسے ہو کہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ہو جو ایمان لاتے ہو۔ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، تم ہی ہو کہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ عمر ابن خطاب کے تعجب کی انتہا نہ رہی، ان کا ذہن پھر یہ کہہ رہا ہے جب یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور کسی کاہن کا کلام نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ میرے مصطفیٰ نے اگلے مرحلے میں اس کو جواب میں عرض کیا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ مجھے بتانے میں ٹائم لگ گیا، ادھر عمر ابن خطاب کے دل کے نیاں خانوں میں سوال پیدا ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، عمر ابن خطاب کو جواب ملا۔ دوسرا سوال ان کے دل میں پیدا ہوا، میرے مصطفیٰ نے تلاوت کی، اس کا جواب ان کو مل گیا۔ تیسرے مرحلے میں جب عمر ابن خطاب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ آخر یہ ہے کس کا کلام، میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، تنزیل من رب العالمین۔ آپ پوچھئے عمر ابن خطاب سے کہ تمہارے دل کے نیاں خانوں میں احساس ابھر رہے ہیں، نبی اس کا جواب دے رہے ہیں، اب بھی کوئی شک اور شبہ باقی ہے؟ تو عمر کا جواب یہ ہوگا کہ ایمان تو میں اسی وقت لے آیا تھا، اظہار بہن کے گھر میں ہوا تھا۔ فاطمہ بنت خطاب جو عمر کی بہن ہیں، جب ان کے گھر وہ گئے، پورا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، وہ اظہار کا موقع تھا۔ عمر ابن خطاب کا دل قرآن کی عظمت کے سامنے اسی وقت جھک گیا تھا جب صحن کعبہ میں، حرم مکی میں نبی کی زبان سے قرآن سنا تھا۔ اللہ قرآن کی یہ صفات اور قرآن کی یہ خصوصیات ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ آمین۔ کون ہے مخاطب یا ایھا الذین آمنوا کا؟ کون ہے مخاطب اس کا؟ آپ بتائیں۔ اس کے مخاطب صرف ہم اور آپ ہیں موجودہ دور میں۔ اس کے اولین مخاطبین صحابہ تھے۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب نے صحابہ کے تعلق سے بڑا جذباتی بیان دیا، الحمدللہ آپ نے اس کو سماعت کیا۔ میرے جی میں بھی آ رہا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے کوئی بات کہہ دوں۔ صحابہ، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام۔ واضح رہے کہ صحابہ صحابیت کے مقام پر فائز ہو کر الراشدون، الفائزون اور دیگر جو ان کو بلند و بالا مقامات حاصل ہوئے، اس میں صحابہ کی جہد مسلسل کا دخل نہیں ہے۔ صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو مقام و مرتبہ ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو بلند و بالا منصب ملا ہے، اس بلند منصب کے ملنے میں صحابہ کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کا دخل نہیں ہے، ان کی ریاضتوں کا دخل نہیں ہے، ان کے مجاہدوں کا دخل نہیں ہے، ان کی اپنی محنتوں کا ثمرہ نہیں ہے صحابیت، بلکہ صحابیت کا یہ سارا کا سارا عظیم منصب میرے مصطفیٰ کی نظر کرم کا اثر ہے۔ بے شک جن پر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی ان کو یہ بلند و بالا مقام مل گیا۔ صحابہ کرام اس کے اولین مخاطبین ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے، اور آج کے دور میں قرآن میں جہاں کہیں بھی 20 مدنی صورتوں میں 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا موجود ہے، اس کے مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ اللہ بلائے اور ہم نہ سنیں،
ہمارا مالک ہمیں آواز دے اور ہم توجہ نہ دے، ہمارا مالک ہمیں پکارے اور ندا دے اور ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ اپنی نگاہ میں وہ منظرنامہ لائیے، ایک کارخانے کا مالک اپنے کارخانے کے ملازم کو آواز دے رہا ہے، اس کا نام لے کے اسے بلا رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اگر وہ سپروائزر ہے تو سپروائزر کہہ کے اس کو آواز دے رہا ہے، اور وہ ملازم ایسا ہے کہ اپنے مالک کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، اپنے مالک کی ندا پہ توجہ نہیں دیتا، اپنے مالک کی صدا پہ کوئی بھی غور نہیں کرتا۔ وہ چل رہا ہے تو چلتا چلا جا رہا ہے، مالک بلاتا رہا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، مالک آواز دیتا رہا، وہ چلتا چلا گیا۔ آپ انصاف سے بتائیے، کیا یہ ملازم اس کارخانے میں رکھے جانے کے قابل ہے؟ کیا وہ مالک اب اس ملازم کو اپنے کارخانے میں ذمہ داریاں دے گا؟ اسے معطل بھی کر دے گا، اس کی ضروریات زندگی کا جو تکفل کر رہا تھا اسے بھی موقوف کر دے گا۔ غور کرو اس مثال کے تناظر میں، ہمارا اللہ ہمیں آواز دیتا رہا، یا ایھا الذین آمنو، اور ہم ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اپنے اللہ کی اس ندا پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم ہیں کہ اپنی اللہ کی پکار پر ایک مرتبہ بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا رب ہمیں بلاتا رہا، ہمارا رب ہمیں پکارتا رہا، ہمارا رب ہمیں ندائیں دیتا رہا، ہمارا رب ہمیں صدائیں دیتا رہا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 90 مرتبہ بلایا اور پکارا ہے، اور ہم اس کی آواز پر، اس کی صدا پر ایک مرتبہ بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس دھرتی پہ ہمیں باقی رکھا جائے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کی بنائی ہوئی غذاؤں کو استعمال کریں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں کوئی نظام زندگی کی مضبوطی عطا کی جائے، کوئی ذمہ داری ہمیں اور آپ کو دی جائے؟ ہم نے اللہ کی نداؤں پر صدا چھوڑی، اس نے ذمہ داریاں ہم سے اور آپ سے چھین لیں۔ آوارہ ہے زندگی، آوارہ۔ اور زندگی کا تعارف کتنا ہے، بڑا مختصر سا تعارف ہے زندگی کا، نوٹ کیجئے گا اس کو اپنے ذہنوں پر، محفوظ کیجئے گا اس کو اپنے دلوں میں۔ زندگی ہے کیا؟ ایک معصوم سا بچپن، مغرور جوانی، مجبور بڑھاپا، بے رحم موت، اس کے سوا کیا ہے زندگی؟ آپ بتائیں مجھے۔ پہلے بچپن میں تجھ کو ہے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا، اور اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہمارا اللہ ہمیں اور آپ کو بلا رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ ہم ہیں کہ ایک صدا بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ سنیں گے؟ کیسے سنیں گے؟ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تراویح میں قرآن سنتے ہیں تو سن لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا وہ فرمان عالی شان جو تفسیر در منصور کے حوالے سے میں نے آپ کو سنایا، اس کو ہر وقت پیش نظر رکھیے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے اگلی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کا اللہ ان کو کوئی ضروری بات بتانا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے بلایا ہے، تبھی تو اس نے پکارا ہے۔ 80 سال کی زندگی گزر گئی اور ایک یا ایھا الذین آمنو بھی نہیں سیکھا، ایک یا ایھا الذین آمنو بھی نہیں سمجھا، تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ ہمیں قرآن کا فہم اور قرآن کا شعور عطا فرمائے۔ اگر ہفتے میں ایک یا ایھا الذین آمنو آپ یاد کریں اور سمجھیں، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں، قدم بوسی کریں، ان کی خدمت پہ جا کر کے عرض کریں کہ حضرت ہمیں ہفتے میں ایک مرتبہ ایک یا ایھا الذین آمنو سکھا دیں، کتنے ہفتے لگیں گے؟ 90 ہفتوں میں آپ کو آپ کے خطاب اور آپ کی ندا اور اللہ کی وہ صدا جو اس نے آپ کو دی ہے، آپ ان مضامین سے انشاءاللہ صرف 90 ہفتوں میں واقف ہو جائیں گے۔ اب پہلا یا ایھا الذین آمنو اور آخری یا ایھا الذین آمنو میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ کم از کم اس مبارک اور مقدس اور پرنور محفل میں چند یا ایھا الذین آمنو کا تذکرہ کر کے میں آپ کو یا ایھا الذین آمنو کے حوالے سے کچھ سبق عرض کر دوں جو مجھے یاد ہے، لیکن اب اس کا موقع نہیں رہا۔
جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. پہلا یا ایھا الذین آمنوا اور آخری یا ایھا الذین آمنوا عرض کر دوں بغیر تفسیر اور بغیر تشریح کے. دیکھیں پہلا یا ایھا الذین آمنوا سورۃ البقرہ میں موجود ہے. سورۃ البقرہ میں 11 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، لیکن وہ سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے؟ جس میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، جس میں اللہ نے ایمان والوں کو آواز دی ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہ قرآن مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ البقرہ میں جو 11 یا ایھا الذین آمنوا آئے ہیں ان میں سے یہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے. خلاصتاً 2 جملوں میں اس کا مفہوم عرض کر دوں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام اعمال یہ سب بعد کے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کو سب سے پہلے آواز دے کر اپنے نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ احتیاط اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا خلاصہ ہے. نبی کی بارگاہ میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی ہو گئی، ان کی بارگاہ میں اگر تمہاری آوازیں بلند ہونے لگیں اور تم نے یہ سوچا کہ اپنی فکر کو نبی کے پیغام کے اوپر کر دیں، اپنے تخیل کو نبی کے پیغام کے اوپر بھاری کر دیں، نبی کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی گستاخی ہو گئی تو پھر تم یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے سے نکل کر کفر اور شرک کی مملکت میں پہنچ جاؤ گے. یہ تمہارے ایمان کے تحفظ کا بنیادی کام ہے. ایمان والو، اپنے نبی کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں بے پناہ احتیاط رکھنا. پہلے الفاظ کو تولنا، ان کو خوشبو سے معطر کرنا، بار بار اس بات پہ غور کرنا کہ یہ لفظ نبی کی بارگاہ میں استعمال کے قابل بھی ہے یا نہیں. جب مکمل تمہیں اطمینان ہو جائے تو وہ لفظ نبی کی بارگاہ میں استعمال کرنا. تفسیر میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو سناتا کہ یہ آیت کن حالات اور کس تناظر میں نازل ہوئی، لیکن خلاصہ میں نے عرض کر دیا. یہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، بہت بڑی ذمہ داری. عام طور پہ لوگ نبی کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان میں ایک بات یاد رکھیے گا، فتنے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، فتنے فکر و نظر کے حوالے سے آتے ہیں، اعمال کے حوالے سے نہیں. فتنے اعمال کی لائن سے نہیں آتے، بلکہ فتنے فکر و نظر کے حوالے سے آتے ہیں. اور آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے، بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ نبی کی شان میں وہ الفاظ منظوم اور منصور انداز میں استعمال کیے جا رہے ہیں جو نبی کی شایان شان نہیں ہوتے. یہ ہے پہلا یا ایھا الذین آمنوا. استاذ محترم حضرت مولانا شیخ افضل الرحمان صاحب تشریف لائیں، ادھر آ جائیے. چلیے حضرت کا حکم ہے کہ بات پوری کر دیجیے. پہلا یا ایھا الذین آمنوا، پھر آخری بھی سن لیجئے. 90 میں سے جب 2 نکل جائیں گے تو کتنے باقی بچیں گے؟ 88. یہ 88 مرتبہ کا جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ اپنے علماء اور ائمہ سے یاد کرتے رہنا. آخری یا ایھا الذین آمنوا جس کے بعد پھر قرآن میں کوئی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. تو کرنے پر اللہ نے ہم سے کہا کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتے رہو، اور ہم ہیں کہ جرم پر جرم کرتے جا رہے ہیں. معاصی گناہوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، گناہوں کے ارتکاب سے باز آنے کا امکان نہیں باقی بچا. تصور بھی نہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.